پیارے دوستو، سلطان عبدالحمید کا سب سے بہترین کارنامہ سرزمین فلسطین کے متعلق ان کی وہ واضح پالیسی دو ٹوک ایمانی رد عمل تھا، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی وجہ سے ان کی مغفرت فرمائے گا۔ دنیا کی ساری یہودیوں تنظیموں نے اپنے طور پر یہ کوشش کی کہ سلطان یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے۔ اس سلسلے میں عالمی یہودی تنظیم کے صدر نے 1980 میں سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کی اور ان کی سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے 250 ملین بطور تعاون سلطنت عثمانیہ کو دینے کی پیشکش بھی کی اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ فلسطین میں آباد ہونے والے یہودی سلطنت عثمانیہ کے تابع و فرما بردار ہوں گے اور سلطنت کے تمام قوانین ان پر لاگو ہوں گے۔ انہیں کامل یقین تھا کہ سلطان عبدالحمید ثانی ان کی شاندار پیشکش کو کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، اس لیے کہ دولت عثمانیہ اپنے بدترین مالی بحران سے گزر رہی تھی۔ بیرونی قرضے اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ سلطنت اصل قرضے کجا سود بھی ادا کرنے سے قاصر تھی، جس سے اس کی کئی مشکلات و پریشانیوں کا مداوع ہو جاتا اور سلطان عبدالحمید ثانی کی روشن خیالی اور مذہبی رواداری کے جن کے عالم میں بجائے جاتے اور اس کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کو اور سلطان کو بقا کی مہلت کے کچھ سال مزید مل جاتے۔ لیکن قربان جائیں سلطان عبدالحمید ثانی کی ذات پر، انہوں نے تمام سونے چاندی کے ڈھیروں کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور واضح اور دو ٹوک الفاظوں میں ان کو بتا دیا، اللہ کی قسم بیت المقدس کی ایک مٹھی بھر مٹی مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس کی تم مجھے لالچ دے رہے ہو۔ فلسطینی سرزمین کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے حاصل کیا تھا اور جب تک میں زندہ ہوں یہ مجھ سے پیسوں کے بدلے نہیں خریدی جا سکتی۔ جب میں مر جاؤں تو شاید تم اس کو مفت بھی لے سکو۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ میں سرزمین فلسطین کی ایک بالشت زمین بھی فروخت کر دوں، اس لیے کہ یہ سرزمین میری نہیں بلکہ امت محمدیہ کی ہے۔ پھر آپ نے یہودیوں کو کہا، جو تم مجھے دے رہے ہو یہ اپنی جیب میں رکھو، ہاں تم اس وقت اس زمین پر قبضہ کر سکتے ہو جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔